اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پچھلے کچھ دنوں میں مجھے سفر کرنے کا اتفاق ہوا، اپنے یہاں ادھر ناردرن ایریاز میں بھی اور ساؤتھ کی طرف بھی، کراچی بھی، اور لاہور میں تو ظاہر ہے ہمارا چلنا پھرنا رہتا ہی ہے جہاں میں بیسڈ ہوں۔ دو تین آبزرویشنز میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو پچھلے سال بھی یہ واقعہ تھا اور اس سال بھی اسی طرح سے چل رہا ہے، خاص طور پہ جب سے کرونا کا ذکر شروع ہوا، لیکن اس کے علاوہ بھی وہ نہ بھی ہو تب بھی کہ جب آپ سڑک پر چلتے ہیں تو ہر موسم کے پھلوں کی اور سبزیوں کی ایک افراط آپ کو نظر آتی ہے۔ یعنی ہر سڑک پہ، ہر کونے پہ بہت سارے، اب وہ خیر چونکہ انہوں نے وہ پرانی ریڑھیوں کی جگہ پہ انہوں نے اب وہ نئی والی یہ جو روڈ پرنٹس ٹائپ جو چیزیں آئی ہیں، اس طرح کی چیزوں پہ اپنی دکانیں سجا لی ہیں، اور رات کا بھی بندوبست انہوں نے کر لیا ہے، وہ بیٹری کے ساتھ LED لائٹ لگا کر بڑی مزے کی لائٹ جلا لیتے ہیں، تو صبح سے رات تک کھڑے ہیں سڑکوں پہ اور بیچ رہے ہیں، آبویسلی بیچ رہے ہیں، اور ہر کسی کے پاس ایک ڈھیر ہے۔ وہ جو بھی موسم کا پھل ہو، وہ آم ہو تو آموں کی بہتات ہے، آج کل چونکہ سردیاں ہیں اور سیزن ہے سٹرس کا، تو مالٹے اور فروٹر اور کنو اور موسمی اور گریپ فروٹ اتنا ہے جو کبھی پہلے نظر نہیں آتا تھا، سینکڑوں کی تعداد میں ہر کسی کے پاس پڑے ہیں، اور ایک ایک سڑک پہ آپ کو کئی ہزار یعنی وہ نظر آ جائیں گے۔ یہ تو سامنے نظر آتے ہیں نا، ہو سکتا ہے پیچھے کے اسٹور میں بھی کچھ رکھے ہوں انہوں نے۔ اس قدر ماشاءاللہ افراد اور بہتات ہے کہ جس کا کوئی شمار نہیں۔ یہی سبزیوں کا معاملہ ہے، بڑی خوبصورت صاف ستھری دھو دھلا کے انہوں نے موسم کی سبزیاں لگائی ہوتی ہیں، آپ کا ویسے ہی جی چاہتا ہے کہ خرید لیں ان کو۔ یہ اللہ کا کرم ہے یقیناً ہم پہ، اور بہت ہمارے ہاں یعنی یہ سب چیزیں اس قدر ماشاءاللہ اچھے طریقے سے گرو ہو رہی ہیں اور بے حساب گرو ہو رہی ہیں۔ مجھے نہیں پتہ ہماری ایکسپورٹ کا معاملہ یہ اس کرونا کے زمانے میں کچھ نہ کچھ یقیناً ہرٹ ہوا ہے، اس سے پہلے ہماری ایکسپورٹ بھی ہے پھلوں سبزیوں کی ماشاءاللہ، وہ بھی ہوتی ہے۔ قیمت کے بارے میں ظاہر ہے ہر کسی کا ایک کنسرن ہے، اور وہ جائز ہے کہ اس کے باوجود پرائسز کم نہیں ہوتی، حالانکہ اگر قیمت بھی کچھ کم ہو جائے تو اور زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں نا۔ سب کا حق ہے اس کے اوپر، اس ملک میں رہنے والے ہر شخص کا حق ہے کہ اس کو اچھی سبزی ملے، اس کو اچھا پھل ملے، اور ملے، یعنی اس کو بھی ہر کسی کو نصیب ہو، اور وہ یہ اس سے لطف اندوز ہو سکیں، ہر موسم کی سبزی کھا سکیں، ہر موسم کا پھل کھا سکیں۔ بل اب بھی جاتا ہوگا، لیکن وہ گریڈز ہیں، کچھ مہنگا ہے، کچھ سستا ہے، کچھ خراب ہوا وہ اور سستا مل جاتا ہے، وہ بیچارے وہ بھی کوئی نہ کوئی لے ہی جاتے ہیں اس کو، لیکن اوورآل ایک بہت اچھا ہو جائے، اگر پرائسز اور بہتر ہو جائیں، پرائس کنٹرول اچھا ہو جائے۔ ایک یہ بھی آبزرویشن ہے۔ ایک دوسری آبزرویشن ہے کہ ہمارا جو نارتھ ہے خاص طور پہ، اس میں جس رفتار سے درخت کم ہوئے ہیں، آپ کہیں قریب بھی چلے جائیے نا، یعنی مری ٹائپ جگہ بھی دیکھ لیجئے، تو جس رفتار سے وہاں پہ درخت کم ہوئے ہیں اور کنسٹرکشن ہوئی ہے، دونوں مسائل ہیں، یعنی ایک تو کنسٹرکشن کی وجہ سے درخت کاٹے گئے، اور ایک وہ ہے جو وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں جن کے پاس اور کوئی خاص انتظام نہیں ہے اور وسائل نہیں ہیں، اور وہ سردیاں بھی لمبی ہوتی ہیں، شدید بھی ہوتی ہیں، تو وہ ظاہر درخت کاٹ کر جلاتے ہیں، اپنی گرمی کا کچھ بندوبست کرتے ہیں، اور وہ چل رہا ہے معاملہ۔ اور یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس پہ بظاہر کوئی خاص توجہ نہیں ہے کسی کی، چونکہ اتنے سال سے ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ مری کیسا ہوتا تھا اور نتھیا گلی کیسا ہوتا تھا، اور کیسے گھنے درخت ہوتے تھے، اور کتنی ارلی شروع ہو جاتے تھے اب جیسے ہی مری کی سڑک پہ نکلتے تھے، اب کافی دور تک آپ کو نظر نہیں آتے، اور آپ کو وہ کچھ سڑکیں بن گئیں، کچھ ایکسٹرا بن گئیں، وہ مری کی ایکسپریس وے بھی بن گئی پرانی سڑک کے ساتھ، لیکن بہرحال یہ واقعہ ہو گیا ہے کہ ڈیفارسٹیشن جس کو کہتے ہیں وہ ہر علاقے میں، وہ یہ ہے، سوات ہے، کہیں بھی آپ چلے جائیے، ہر جگہ پہ ڈیفارسٹیشن بڑی رفتار میں چل رہی ہے۔ کچھ اس میں سے بہت ساری لیگل بھی ہوتی ہے، لاگنگ جو ہوتی ہے، لوگ درخت کاٹتے ہیں اور ملی بھگت سے آپس میں، ظاہر ہے اس میں جو بھی ڈپارٹمنٹس انوالوڈ ہیں وہ بھی انوالوڈ ہوتے ہیں، اور وہ کر کے اور ہر کوئی اس کام پہ لگا ہوا ہے۔ یہ ایک اور آبزرویشن ہے۔
اس کے پیچھے ایک اور بھی سوچ ہے، اگر آپ غور کریں نا تو یعنی ہمارا ایک جنرل رویہ ہے کہ ہم اپنی چیزوں کی بڑی حفاظت کرتے ہیں اور دوسروں کی چیزوں کی ہم نہ صرف یہ کہ حفاظت نہیں کرتے بلکہ ان کا نقصان کرنے سے ہمیں کوئی دریغ نہیں ہے، یعنی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے ان کا نقصان کرنے پہ۔ وہ جو پرانی حرکت ہے نا کہ اپنے گھر کا کوڑا اٹھا کے باہر پھینک دیا کہ اب میرا گھر صاف ہو جائے، حالانکہ وہی کوڑا واپس گھر میں آ جائے گا اڑ کے۔ تو یہ ہمارا یہ والا رویہ ہے کہ میں اپنا بندوبست کر لوں، اپنی چیز ٹھیک کر لوں، اپنا چولہا جلا لوں، باقی جنگل جائے جہاں مرضی، مجھے اس سے کیا دلچسپی ہے، یا اس کے نہ ہونے سے کل کو مجھ پہ زلزلہ آ کے گرے گا یا سیلاب آئے گا، اس کے بھی مجھے فکر نہیں ہے۔ وہ تو جب آئے گا نا، آج تو نہیں آ رہا وہ، تو اس لیے اس کو تو بعد میں دیکھیں گے، فی الحال آج کا کام تو کر لیں۔ یہ بھی ایک رویہ ہے اور یہ ہمارے ہاں بڑا کامن ہے اور ہر چیز میں ہے۔ یعنی جب ہم کسی سے کوئی چیز مانگ لیتے ہیں کہ ذرا مجھے اپنی کوئی بھی لیٹ سے مجھے موٹر بائک دے دیجئے، مجھے گاڑی دے دیجئے تو 4 گھنٹے کے لیے، گھر کی کوئی چیز استعمال کرنے کے لیے دے دیجئے، تو وہ اس کے بعد جب وہ واپس آتی ہے تو جس حال میں ہوتی ہے اس سے لگتا ہے کہ اس کے ساتھ کافی ظلم ہوا ہے۔ اور یہ ہمارا ایک عام رویہ ہے کہ ہم دوسروں کی چیزوں کے ساتھ ظلم کرنے سے باز نہیں آتے۔ اور اس میں یعنی اتنا کچھ میں اس پہ دیکھ چکا ہوں کہ میں آپ کو قصے سنانے لگوں تو آپ بھی دیکھتے ہیں سارا وقت۔ یہ اس پہ کچھ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی دیکھیے نا، چیز تو وہی ہے۔ اگر فرض کیجئے میں نے کسی سے کیمرہ مانگ لیا کہ میں کہیں جا رہا ہوں اور مجھے کیمرہ دے دیجئے، وہ آج کل کیمرہ نہ لوگ رکھتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں، میجورٹی تو موبائل فون سے ہی کر لیتی ہے۔ کوئی اور اگزامپل آپ لے لیجئے، کسی نے موٹر بائک مانگ لی کسی ضروری کام سے جانے کے لیے 2 گھنٹے کے لیے، تو اب اس کا فرض ہے کہ اس موٹر بائک کو اپنی موٹر بائک سے زیادہ احتیاط سے چلائے کہ وہ کسی کی چیز ہے، امانت ہے کسی کی۔ تو وہ امانت بہرحال اس کو امانت کے طور پہ چونکہ نہیں سمجھتے، اس لیے اس کو جتنا مس یوز کر سکتے ہیں 2 گھنٹے میں وہ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو واپس تھما دیتے ہیں، شکریہ ادا کر دیتے ہیں زیادہ سے زیادہ اگر بڑی بات ہو جائے تو کچھ۔ یہ بھی ایک رویہ ہے، اس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تیسری آبزرویشن، ابھی بالکل ریسنٹلی میں اسی سائٹ پہ گیا تھا جہاں ابھی برف باری بھی بلکہ چل رہی ہے، ہو بھی چکی ہے، ہو بھی رہی تھی، چونکہ اس مرتبہ ذرا سردی شدید ہے، برف باری بھی زیادہ ہے۔ فیملیز، بچے بے شمار بہت سارے آئے ہوئے تھے اور ڈسپیرٹی کا احساس ہوتا ہے۔ اختر علی مان نے کہا تھا کہ یہ شگفتہ گلوں کی طرح ہنسی، اجلے اجلے سفید پوش جمع، چشم غماز رت جگے چہلیں، اپنی دنیا میں ایسے کھیل کہاں۔ یہ فرق ہے، یعنی لوگ آئے ہوئے ہیں، they don't care. I mean, apparently it looks like اچھی گاڑیوں میں آئے ہیں، بچے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، اور وہ اچھی جگہوں پہ بیٹھے ہیں اور وہ پیسے لٹا رہے ہیں اور ان کو کوئی درد نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی دنیا میں یہ سب ٹھیک ہے اور ان کی دنیا میں یہ سب مناسب ہے، بیکاز they can afford، تو ان کا یہ رائٹ بنتا ہے کہ وہ یہ کر لیں، یقیناً بنتا ہے۔ لیکن اس میں ڈسپیرٹی بہت ہے کہ باہر ایک شخص کھڑا ہے جس کے پاس کوئی گرم کپڑا بھی نہیں ہے اور وہ سردی کے مارے بس بیچارہ اس کا جو حال ہے وہی حال ہے، لیکن ایک کھانے پہ ہم شاید 5,000 روپے یا 15,000 روپے یا 25,000 روپے لگا سکتے ہیں، جو لگ جاتے ہیں۔ اگر آپ 8-10 لوگ ہیں تو 25-30,000 روپے لگ جائیں گے بڑے آرام سے ایک کھانے کے اوپر ان ایریاز میں سیزن میں۔ لیکن اس کو شاید ہم 250 روپے بھی نہیں دیں گے، 200 روپے بھی نہیں دیں گے، اس لیے کہ وہ ہمیں ویسٹیج لگتی ہے، وہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم کیوں دیں اس کو، وائی شوڈ وی، یہ ہمارے پیسے ہیں، ہم جیسے جی چاہیں خرچ کریں، تو ہمارے جی چاہنے میں اس کا کوئی معاملہ شامل نہیں ہے۔ لیکن ہم اس کے کھانے کے 25-30,000 روپے ہم بڑے ہنسی خوشی پے کر دیں گے، بہت انجوائے کریں گے، سب بڑا مزہ لیں گے، اور اس کے بعد مزید بھی یعنی کوئی اگر ایک ہفتے کا وزٹ ہے تو وہ کچھ لاکھ روپے کا پروگرام ہے اگر ایک مناسب سی فیملی جا رہی ہے، اور اس پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میری صرف ریکویسٹ یہ ہے، دیکھیے آپ کا حق ہے، آپ کو اللہ پاک نے دیا ہے، آپ کا حق ہے، آپ بالکل اپنا حق استعمال کیجئے، آپ کو اللہ نے وسائل دیے ہیں، ان کو انجوائے کیجئے، اپنی مرضی سے اپنے حساب سے جیسے چاہیں خرچ کیجئے، چونکہ وہ اللہ نے آپ کو دے دیا ہے، وہ تو جب بعد میں پوچھے گا جو پوچھے گا وہ۔ لیکن اس میں سے کچھ نکال کے تھوڑا سا
کو 5-10% کوشش کر کے اگر کچھ اس میں سے ڈسٹریبیوٹ بھی کر دیں تو کچھ اور لوگوں کا بھی بھلا ہو جائے گا اس میں. نظام اسی طرح سے چلتا ہے. دیکھیے اللہ پاک نے فرمایا ہے قرآن پاک میں بھی کہ اس نے ہر کسی کو بہت کھلا رزق نہیں دیا، اس لیے نہیں دیا تھا کہ عالم کا نظام چلتا رہے. ایک جگہ یہ کہا، پھر دوسری جگہ یہ کہا کہ ہر کسی کے پاس اگر بہت سا رزق ہوتا یا بہت غنی ہوتا تو کوئی ایک دوسرے کے کام نہ کرتا. تو ظاہر ہے یہ سسٹم تو اسی لیے بنا ہے نا کہ کچھ لوگ ہیں جو کام کروا سکتے ہیں، they can afford to pay for the work done، اور کچھ لوگ ہیں جو کام کرتے ہیں اس لیے کہ وہ اپنی روزی کما سکیں. تو یہ تقسیم تو ایسے ہی ہے، لیکن اس تقسیم کی بنیاد ظالمانہ نہیں ہے. اس تقسیم کی بنیاد یہ ہے کہ یہ سسٹم چلتا رہے. ٹھیک ہے، اور اس سسٹم کو چلانے کے لیے ہم سب موجود ہیں. اور یہ ایک معاملہ ہے کہ جس میں اگر ہم اپنے طور سے کچھ ان لوگوں کے لیے جب ہم اور اتنے بہت سارے جب ہم کام کر رہے ہیں اور خرچ کر رہے ہیں تو کچھ سوچ کے باقاعدہ یعنی کوشش کر کے کچھ حصہ ان کے لیے بھی نکال دیں تو بہت سے اور لوگوں کا بھی بھلا ہو جائے گا اس سے. اللہ پاک ہمیں احسان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہمیں احسان کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک آپ سب کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.